بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل رمضان پارٹ 1۔ ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا کی ایک شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول رائج ہیں۔ اول یہ ہے کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں، نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے کہ یہ بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحب سے ہے جو جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے، اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے دار کا اجر خود اللہ پاک عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بہ یعنی یہ ہے کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے دار کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ
بھی روزہ ہو۔ صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ اس جگہ ایک اور ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ ان کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے۔ ہر حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ دانتوں کے۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہیں۔